बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोग आजकल ये शिकायत करते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती। हम बहुत ज़्यादा कोशिश भी करते हैं कि रात को हमें नींद आए, लेकिन कोशिश करने के बावजूद हम रात को सो नहीं सकते, हमें नींद नहीं आती। तो अगर आप भी इस मसले का शिकार है तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। इंशाल्लाह मैं एक नुस्खा भी बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपको गहरी नींद आएगी, और कुछ चीजें भी बताऊंगा। अगर आप उन चीजों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह अज़ीज आपका ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और इंशाल्लाह आप पूरी रात आरामदेह नींद सोएंगे। और अगर आपका कोई जानने वाला है, आपका कोई रिश्तेदार है और उनके साथ ये मसला दरपेश है, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर ले ताकि उनका भी फायदा हो जाए और वो भी गहरी नींद और आराम की नींद सो सके रात को। और ये वाकई बहुत बड़ा मसला है कि रात को रब्ब कायनात ने नींद के लिए, ये हमारे लिए रात है, तो रात के वक्त भी अगर इंसान ना सो सके तो दिन के वक्त तो इंसान सो नहीं सकता, इंसान ने काम करने होते हैं। और फिर अक्सर जो लोग हैं वो फिर नींद और गोलियां डॉक्टरों से लेके आते हैं और खाते हैं। तो जो लोग नींद और गोलियां खाकर सोते हैं उनको चाहिए कि वो ये काम ना करें, ये काम उनके लिए बेहतर नहीं है। कब तक आप नींद की गोलियां खाकर सोएंगे? उनका नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि इन गोलियों की वजह से आपके दिमाग में खुश्की पैदा होगी, दिमाग की नालियों में खुश्की पैदा होगी। तो जब दिमाग की नालियों में खुश्की पैदा होगी तो ये खुश्की दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। फिर एक दिन वो भी आएगा कि एक गोली से आपको नींद नहीं आएगी, तो फिर एक के बजाय आपको 2 गोलियां लेनी पड़ेगी। तो ये सिलसिला चलता रहेगा जो आपके लिए बेहतर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सही तरीके से नींद आए और ये मेरा मसला हल हो जाए, तो मैं चंद चीजें बताता हूं और एक नुस्खा बताता हूं, आप इन पे अमल कर ले। इंशाअल्लाह रब्ब कायनात ने चाहा तो आपकी नींद का ये मसला हल हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है, तवज्जो से सुने। दिमाग है तो दिमाग में आप ये समझे कि एक घड़ी है, उस घड़ी को आपने आदत डलवानी है कि जनाब मैंने रात को 9 बजे सोना है। अपनी आदत डालो, या 10 बजे सोना है और सुबह मैंने 5 बजे उठना है, ये एक आदत डालें। तो जो आपकी आदत है कि मैंने रात को 9 बजे सोना है, तो जैसे 9 बजेंगे वो जो घड़ी है दिमाग में, वो आपको बता देगी कि आपके सोने का वक्त हो चुका है। तो 9 बजे ही आप सोएं आदत के मुताबिक। रोजाना एक रूटीन बनाएं। ऐसे ना हो आज आप 9 बजे सोए हैं, कल आप 12 बजे सो रहे हैं, परसों आप 1 बजे सो रहे हैं, तो इस तरह आपकी नींद खराब हो रही है और इस तरह फिर आपको नींद नहीं आएगी। आप एक रूटीन बनाएं, एक आदत बनाएं। तो 10 बजे की आदत बना लें, 9 बजे की आदत बना लें, लेकिन जैसे ही वो वक्त आए तो फौरन ही आपको सोना चाहिए, सारे काम तर्क करने चाहिए। कोशिश करें, अगर बहुत ज्यादा मसला नहीं है तो आप फौरन उस आदत के मुताबिक आप सोएं। तो जैसे ही सोने का वक्त आएगा तो आपको वो घड़ी बता भी देगा और आप फौरन उस पर अमल करें और सो जाएं। तो इस तरह आपकी आदत बन जाएगी और आप आदत के मुताबिक सोएंगे और सुबह आदत के मुताबिक उठेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह आपकी नींद खराब नहीं होगी। दूसरी बात कि रात को जब आप सोते हैं तो कोशिश करें कि रोशनी ज्यादा ना हो, ज्यादा रोशनी में आप ना सोएं, आपकी नींद खराब होगी, फिर आपको नींद नहीं आएगी। आप एक दफा उठेंगे, आपकी आंख खुलेगी, फिर दोबारा आपको नींद देर से आएगी। कोशिश करें कि जो लाइट है वो नॉर्मल रखें,
یعنی زیادہ لائٹ نہ ہو. دوسری بات یہ ہے اگر آپ موبائل استعمال کرتے تو موبائل کی لائٹ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آف کر دے اور کوشش کریں کہ موبائل رات کو سوتے وقت بالکل بند کر کے سوئیں. اور اگر بالکل آپ بند کر کے نہیں سو سکتے آپ کی مجبوری ہے تو پھر یہ جو ٹولز وغیرہ وہ بند کرے. کہیں سے میسج آ رہا ہے کہیں سے کچھ اور آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی نیند خراب ہو رہی ہے اور آپ پوری رات سو نہیں سکتے. بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ موبائل بند نہیں کر سکتے تو آپ جب سوتے ہیں تو موبائل جو ہے وہ الٹا کر کے رکھ دیں کہ اگر کوئی میسج آ رہا ہے اور موبائل کی روشنی چل پڑتی ہے تو آپ کو محسوس نہ ہو. اگر کمرے میں کوئی کمپیوٹر ہے یا کوئی اس طرح کوئی چیز ہے تو ساری چیزوں کی روشنی جو ہے وہ آپ ختم کر دیں, آپ آف کر دیں اور کمرے کی جو لائٹ ہے وہ بالکل نارمل رکھیں, زیادہ نہ ہو. تو پھر آپ کو گہری نیند آئے گی اور آپ اچھے طریقے سے سو سکیں گے اور آپ کو پوری رات جو ہے وہ نیند نہیں گزرے گی اور پھر انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ زیادہ پیچیدہ نہیں رہے گا اور یہ مسئلہ آپ کا جو ہے وہ حل ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے, تیسری بات کہ کوشش کریں کہ جب سونے کا وقت ہو تو اپنے آپ کو الجھنوں سے نکالے, پریشانیوں سے نکالے. اگر کوئی پریشانی ہے, ویسے ہی بڑا پرفتن دور ہے, عجیب سا دور ہے, ہر طرف پریشانیاں ہیں, ہر طرف مسائل ہے, ہر طرف الجھنے ہیں, تو انسان الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے, پریشانیوں میں, مصیبتوں میں, غموں میں, دکھوں میں پھنسا ہوا ہے. لیکن کوشش کریں کہ جب آپ بستر پہ آئے سونے کے لیے, ایک آپ کا الگ بستر ہونا چاہیے سونے کے لیے. وہ بستر بہتر رکھیں, نارمل رکھیں, اچھا رکھیں اور آرام دہ بستر کو رکھیں. اور جب آپ بستر پر آئے تو آپ کوشش کریں اپنے آپ کو الجھنوں سے نکالے, ٹینشن سائڈ پہ رکھ دیں, پریشانیاں سائڈ پہ رکھ دیں. کوشش کریں کہ اس وقت آپ نہ سوچیں کوئی پریشانی, اس وقت آپ کسی الجھن کے بارے میں نہ سوچیں, اس وقت آپ کسی مشکل کے بارے میں نہ سوچیں, ماضی نہ سوچیں, مستقبل نہ سوچیں, بلکہ کوشش کریں کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو سائڈ پہ کریں, یہ چیزیں سائڈ پہ رکھیں, دماغ سے نکالیں اور بالکل پرسکون ہو کے آپ سونے کا ارادہ کریں, بستر پر آئے تو انشاءاللہ آپ کو گہری نیند آئے گی, پرسکون نیند آئے گی. اس کے علاوہ ایک جو بڑی اہم چیز ہے, کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں چائے بہت زیادہ پی جا رہی ہے, لوگ بہت زیادہ پیتے ہیں, چائے کی بہت زیادہ لوگ آتی ہے, اور کچھ تو اب ایسے ہیں کہ رات کو جب بھی سوتے ہیں, چاہے وہ 12 بجے سوئے, 1 بجے سوئے, چائے ضرور پیتے ہیں. تو یہ کوشش کریے, چائے سے نا آپ کی نیند اڑ جائے گی. کوشش کریں اگر آپ چائے چھوڑ نہیں سکتے, شام کے وقت چائے ترک نہیں کر سکتے, پہلے تو یہ ہے کہ صبح کے وقت چائے پیے, شام کو نہ پیے. لیکن اگر آپ نے ضرور پینی ہے تو کوشش کریں سونے سے 3-4 گھنٹے پہلے چائے پی لیا کریں, 3-4 گھنٹے پہلے چائے آپ پی لیا کریں. سوتے وقت آپ چائے نہ پیے, چائے نہ پیے, کہ اگر آپ سوتے وقت چائے پیئیں گے تو آپ کی نیند اڑ جائے گی, تو پھر آپ کو صحیح طریقے سے نیند نہیں آئے گی, دیر سے آئے گی. اور دیر سے آنے کے بعد بھی اگر رات کو تھوڑا سا کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ فوراً جاگ جائیں گے اور آپ کی نیند خراب ہو جائے گی. تو کوشش کریں جو چائے ہے, کہوہ ہے, وہ آپ سونے سے 3-4 گھنٹے پہلے پی لیا کریں. سونے کے قریب سوتے وقت چائے نہ پیا کریں, تو اس سے بھی آپ کی نیند پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اثر جو ہے وہ پڑے گا. اور اس کے علاوہ سوتے وقت جو مرچ مسالے والے کھانے ہیں وہ بھی نہ کھائیں, اسپائسی جسے کہتے ہیں کھانے کو, وہ اسپائسی کھانے نہ کھائیں, اس وجہ سے بھی آپ کی نیند خراب ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ماحول بالکل خاموش ماحول ہو, شور شرابہ نہ ہو, بالکل آرام دہ ماحول میں سوئیں. آپ نے آپ کے لیے ماحول اچھا بنا ہے, شور شرابے سے اپنے آپ کو بچائیں, جہاں شور وہاں نہ سوئیں. جہاں آپ نے سونا بالکل شور نہ ہو, شور شرابہ نہ ہو, کسی طرح کا بھی شور نہ ہو, اور کسی وجہ سے بھی شور نہ ہو, کسی چیز جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرب نہ کرے اور شور نہ کرے. بالکل آرام دہ ماحول ہو, سناٹا ہو, اور بالکل آرام دہ ماحول میں آپ سوئیں تو انشاءاللہ آپ کی نیند پوری ہوگی اور آپ جو ہے بڑی گہری نیند آپ پوری رات سوئے رہیں گے. تو میں نے کہا تھا
آپ کو نسخہ بھی بتاؤں گا. تو یہ ہے بڑا بہترین نسخہ, آپ گھر میں بنا کر استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کا دماغ طاقتور رہے گا اور دماغ میں خشکی نہیں رہے گی. تو پھر جب دماغ میں خشکی نہیں رہے گی, دماغی طور پہ آپ صحت مند تندرست رہیں گے, طاقتور رہیں گے, تو انشاءاللہ آپ کو نیند بھی گہری آئے گی. وہ کیا ہے کہ آپ خسخاس لیں, آپ بادام لیں اور آپ اخروٹ لیں. یہ تین چیزیں آپ لے لیں, برابر برابر وزن لے لیں, تھوڑے تھوڑے کر کے نا یہ آپ پیس لیں. پیس کر رات کو 1 گلاس دودھ لیں, اس میں ڈالیں, ابالے دیں, ہلکی آنچ پہ وہ دودھ رکھیں تاکہ ابالے آ جائیں صحیح طریقے سے. پھر نیچے اتارے رکھ دیں اور صبح جب آپ اٹھے تو سب سے پہلے یہ دودھ آپ پی لیا کریں. خالی پیٹ نہار میں یہ دودھ جو ہے نا, جس میں خسخاس ہے, جس میں اخروٹ ہے اور جس میں بادام ہے, آپ نے پیس کے اس میں ڈالے ہیں, تو یہ دودھ آپ پی لیا کریں. تو اس سے آپ کے دماغ کو فائدہ ہوگا. جب آپ کے دماغ کو فائدہ ہوگا اور آپ کے دماغ میں خشکی نہیں ہوگی اور جنابے والا بڑا بہتر رہے گا. دماغی طور پہ آپ جتنے مضبوط ہوں گے انشاءاللہ آپ کو اتنی زیادہ بہتر نیند آئے گی. گہری نیند آپ سوئیں گے اور انشاءاللہ آپ پرسکون سوئیں گے. رات کو پوری طرح آپ سوئیں گے رات کو, اور جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کا جسم حشاش بشاش ہوگا. تو یہ جو چینل ہے, تمام دوست احباب جو ہے وہ ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبایا کریں, تاکہ جو ہماری آنے والی ویڈیوز ہوتی ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو.